السلام علیکم جی۔ پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ لاہور کے اندر انڈر ورلڈ کا ایک بہت بڑا نام تھا جس کو ہم بلا ٹرکاں والا کے نام سے جانتے ہیں۔ بلا ٹرکاں والا جو تھے وہ پھر تفصیل میں چلے جائیں گے تو پھر ایک وہ پنچایتیں پرے پنچایتیں کروایا کرتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کروایا کرتے تھے۔ تو کسی مسئلے کے اندر انہوں نے حنیفہ بابا یا اس طرح کا کریکٹر تھا، اس کے خلاف فیصلہ دے دیا، وہ ان کی جان کے در پر ہو گیا اور وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک انڈر ورلڈ کا بہت خوفناک کردار بن گیا۔ پھر بلا ٹرکاں والا جو تھے وہ قتل کر دیے گئے۔ پھر ان کا جو صاحبزادہ تھا، ان کا صاحبزادہ ٹیپو ٹرکاں والا، پھر ٹیپو ٹرکاں والا کا ایک پورا رول رہا لاہور کے انڈر ورلڈ کے اندر، اور وہ بھی ٹیپو جو تھے وہ بھی لاہور کی ایئرپورٹ پہ میرا خیال قتل کر دیے گئے تھے۔ تو ان کے بعد پھر بالاج ٹرکاں والا، ان کا جو پوتا ہے بلے کا، وہ آج کل اس انڈر ورلڈ کا سمبل سمجھا جاتا ہے۔ تو ٹرک جو ہے اس کا انڈر ورلڈ سے لینے دینے سے بڑا پرانا تعلق رہا ہے۔ اس کو یوں بھی گھما لیتے ہیں، وہ ایک نظم تھی نا، میرا خیال معین اختر نے شاید حمایت علی شاعر کی پیروڈی کی تھی یا سلیم احمد کی پیروڈی کی تھی، لیکن دونوں میں سے کسی ایک کی پیروڈی کی تھی۔ ہاں وہ جو تھی وہ اپنے سٹائل کے اندر، انہی کے سٹائل کے اندر انہوں نے پڑھی تھی معین اختر مرحوم نے، کیا وہ ٹرک گزر گئے، ہاں وہ ٹرک گزر گئے، کیا وہ سڑک ہوئی تمام، ہاں وہ سڑک ہوئی تمام۔ ان کے سٹائل کے اندر آپ کو پتا معین اختر بڑے لیجنڈ تھے۔ تو ٹرک جو ہے جی اس کا ذکر بہت ہوتا ہے، ہاں جی، ٹرک کا ذکر بہت ہوتا ہے۔ تو ٹرک کا ذکر پھر آ گیا نا جی، ٹرک پھڑیا گیا یہ ٹرک کا ذکر آ گیا۔ اب ٹرک جو ہوتا ہے لین دین کے معاملات میں جب ذکر آتا ہے تو پہلے وہ کھوکھا ہوتا ہے، میرا خیال کھوکھا جو ہے وہ 1 لاکھ کو بولتے ہیں یا 10 لاکھ کو بولتے ہیں، پھر اس کے بعد پیٹی ہوتی ہے وہ کروڑ کو بولتے ہیں، اور اس کے بعد ٹرک ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں گھوڑا ہوتا ہے، لیکن گھوڑا بھی ہوتا ہوگا، لیکن ہم نے ٹرک ہی سنا ہے۔ تو ٹرک جو ہوتا ہے وہ 1 ارب روپیہ ہوتا ہے۔ اب ٹرک آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ بات جو ہے جناب فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں اپنے بھائی فیصل چودھری صاحب کو۔ فیصل چودھری صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ایڈا وڈا منہ، انہوں نے خود اپنے بارے میں فرمایا تھا۔ فیصل چودھری صاحب اس وقت پی ٹی آئی کے تمام کیسز کے اندر عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ اچھا، اس پہ یقین کرنے کو یوں بھی دل کرتا ہے کہ اس سے پہلے بھی چودھری پرویز الہی صاحب کی آڈیو آ چکی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد خان پٹی کا کیس جو ہے وہ اس جج کے سامنے لگانا ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس کے بعد پھر ایک آڈیو ہے جو ابھی نہیں آئی، اس میں ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ مبینہ طور پہ ایک سپریم کورٹ کے جج کو کہہ رہے ہیں، مظاہر علی اکبر نقوی کو نہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ذرا پکڑیں اس کو، ان کے پیٹ میں سے، ان کے گلے میں سے ہم نکالیں گے انتخاب کی تاریخ، اور عمران خان کو یہ ختم کرنے لگے ہیں یا ہٹ کرنے لگے ہیں، ہم ان کو ہٹ بیک کریں گے۔ ایگزیکٹلی سیم لینگویج ہے اس کے اندر جو وہ کیا نام تھا اس کا، ترین، شوکت ترین جو تھا، وہ پنجاب اور کے پی کے وزراء خزانہ کو نہیں کہہ رہا تھا، وہ آپ نے آڈیو سنی ہوگی کہ انہوں نے ہمارے کپتان کے خلاف یہ کیا ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، میرے قائد کو انہوں نے یہ کر دیا۔ سیم لینگویج ہے جو ثاقب نثار بول رہا ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے بڈھے وارے دا عشق کتھوں آ گیا، انہوں دا پتہ نہیں انہوں دا یا انہوں دی کسی فیملی ممبر دا ہے۔ اتنے وہ اس گفتگو کے اندر ثاقب نثار صاحب مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے اندر ہماری وہ بات بھی آپ کو سچ ہوتی ہوئی نظر آئے گی جس کے اندر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگلا ٹارگٹ انہوں نے عمر عطا بندیال صاحب کو کرنا ہے، کیونکہ عمر عطا بندیال جو ہیں وہ کہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ وہ پچھلے فیصلے میں ہو گئے، انہوں نے پورا زور لگایا لیکن وہ ادھر ادھر ہو گئے۔ خیر ڈیٹ آ گئی الیکشن کی، اس پہ پھر بات کرتے ہیں۔ ابھی اس کے اندر there are a lot of slips between cups and the lips، ٹھیک ہے، تو وہ ابھی اس کا بھی ذکر کریں گے، لیکن اس کے لیے الگ سے ایک ولاگ کریں گے۔ بہرحال جناب ٹرک جو ہے وہ اس کا ذکر آیا ہے، فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنے برادر خرد فیصل چودھری صاحب کو فرما رہے ہیں، اور پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بینچ مینوورنگ ہو رہی ہے، بینچ مینجمنٹ کے اندر جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ کسی ظالم نے یہ بھی کہا، میں نے اس کو جو ہے وہ شیئر کیا اس کی زبان میں ہی، کہ وہ مودی نے بھی رابطہ کر لیا ہے کہ کلبھوشن کا کیس لگانے کے کتنے ٹرک لیں گے ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ۔
تنخواہ ٹاپ 10 کیا، انصاف لوئسٹ 10 کا. واہ واہ، مزہ آ گیا یار. اتنی بے شرمی سے، اتنی ڈٹائی سے کس طرح کوئی اپنے اختیارات کو ننگا ہو کے استعمال کر سکتا ہے، اپنے پریروگیٹو کو ان فلیگرنٹ وائلیشن آف دا لا کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں بھائی. جو کچھ ہے آپ نے، میں کر رہا ہوں، یہ بالکل ویسا ہی ہے. تو وہ جناب جو ہے وہ ہمارے میاں داؤد صاحب نے بتھیرا شور مچایا، کھپ ڈالی، رولا پایا کہ اے پائیے دیاں اے جائیدادہ نہیں، ان سے سورس آف انکم پوچھا جائے، ریفرنس پینڈنگ ہے. انہوں نے ریفرنس بھیجا سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر. جوڈیشل کونسل میں چونکہ تمام جو ہیں وہ ہم خیال ججز نہیں ہیں، تو کیس تو وہاں پہ ہار جائے گا. کمپوزیشن موسٹ پیونے جج بھی اس کا ممبر ہوگا، اور وہ سارے نہیں ہے نا ہم خیال بینچ، لہذا موت پڑتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلاتے ہوئے. تو وہ جناب وہ گفتگو کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب فیصل چودھری سے، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ ان سے رابطہ کریں، اور ٹرک آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یعنی کہ پیسے تیرے کول نے، نہ رابطہ کر تے اپنا کام کروائیے. ایک تو اس کا یہ ہو سکتا ہے. اچھا، دوسرا اس کا ایک اور پہلو بھی ہو سکتا ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ انہوں نے ان کو یہ بتایا ہو کہ ٹرک راستے میں کھڑا ہونے کا ایک مطلب پنجابی کے اندر یہ بھی بولا جاتا ہے کہ آپ کا راستہ رکا ہوا ہے، ٹرک آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. راستے میں کھڑا ہوا نہیں کہا انہوں نے، ساتھ کھڑا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے تیرے کول نے وہ جیب وچ پا تے میرا مطلب ہے کام کرا. ٹھیک ہے، آہو. تو اب آپ پوچھیں کہ وہ جو عمران خان نے اتنا زیادہ قرض لیا تھا وہ کہاں گیا، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ کہاں گیا. بہرحال جی یہ آڈیو آ گئی ہے. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ جعلی آڈیو ہے، ایڈٹ کر کے بنائی گئی ہے. میرا خیال ہے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جناب فواد چودھری صاحب جو ہے وہ FIA کے اندر درخواست دیں اور کہیں کہ جناب اس کا آڈٹ کروایا، اس کا فورینزک آڈٹ کروایا جائے، اور یہ میرے اوپر الزام لگایا ہے، جو بھی اس کے ملزم ہوں ان کو پکڑ کے قانون اور آئین کے مطابق سزا دی جائے. مطلب اگر آپ کی یہ جعلی آڈیو ہے، بھی میری ہو تو میں تو یہ ضرور کام کروں کم از کم کہ جی میں نے FIA سائبر کرائم ونگ کو اپروچ کیا ہے اور انہیں میں نے کہا ہے کہ ان کے متعلقہ لوگوں کے خلاف کریں. فواد چودھری صاحب تو چونکہ جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں، اور ان کے زیر کمان جو ٹیم کام کرتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ دن رات جھوٹ بک رہی ہوتی ہے، تو انہوں نے تو دھڑلے سے جھوٹ بول دیا. لیکن فیصل چودھری قابو آ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جرنلسٹ کے، اور جرنلسٹ ان سے بار بار پوچھتے رہے کہ وہ آڈیو آپ کی اصلی ہے یا جعلی ہے. وہ فیصل چودھری بات کو ادھر ادھر ٹہلاتے رہے. فیصل چودھری ابھی جھوٹ بولنے میں تازہ آئے ہیں نا، تو اس لیے ان سے اتنے دھڑلے کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا گیا، تو وہ ادھر ادھر ٹہلاتے رہے. انہوں نے اس کی جو ہے وہ تردید نہیں کی اپنے بھرائی کی طرح. انہوں نے کہا میں سنی نہیں یار، میں سنا گا تو پھر دساں گا. ٹھیک ہے فیصل چودھری تم نے نہ سنی ہو، اے نہیں ہو سکتا. ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کی عدلیہ کے اندر چھپے ہوئے گھٹیا اور گھنونے کردار، جن کو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر اتیاب بندیال صاحب جو ہے وہ پوری طرح کور فراہم کر رہے ہیں، ان کو باقاعدہ اپنی بغل میں دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جب سے عمر اتیاب بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں، انہوں نے اس کی ریئیکشن میں، اس کے رد عمل میں پہلی مرتبہ مظاہر علی اکبر نقوی کو اپنے بینچ میں ساتھ میں بٹھایا ہے کہ لیں جو کچھ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے ساتھ بٹھانا شروع کر دیا. جب سے مظاہر علی اکبر نقوی کا 80 کروڑ والا مکان 10 کروڑ میں خریدنے کی آڈیو سامنے آئی ہے، اس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہیں میاں داؤد نے سپریم جوڈیشل کونسل کے ہاں جمع کروائے ہیں، تب سے جو ہے وہ بہت زیادہ محبتیں ان کی ظاہر ہو گئی ہیں. لیکن آڈیو کے اندر تو ثاقب نثار یہ کہہ رہا ہے کہ عمر اتیاب بندیال کا کچھ نہیں پتا، اس کے اوپر نظر رکھو، یہ ادھر مل سکتا ہے جا کے حکومت کے ساتھ. تو پھر عمر اتیاب بندیال صاحب آپ ذرا اپنے آپ پہ غور کر لیں کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. آپ کے ساتھ یہ نہ ہو جائے کہیں مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے. آپ کا جو گینگ ماسٹر ہے ثاقب نثار، وہ آپ کے ایک وردی کلیگ کو کہہ رہا ہے کہ ثاقب نثار پہ نظر رکھو،
اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ مبینہ اس آڈیو کے اندر ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے یا سنوایا گیا ہے. تو ایسی صورت کے اندر سر جی آپ جو ہیں وہ اپنی عاقبت خراب کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. بہرحال میرا کام جو تھا وہ جو آپ کے ساتھ 20 سال 30 سال پرانے تعلقات ہیں، وہ جو کولڈ کافی کے سپس ہیں جو آپ کے چیمبر میں بیٹھ کے ہم نے کئی دفعہ پی رکھی ہے، اس زمانے کے اندر وہ اس عمل کا تقاضا کرتی تھی کہ آپ کو صائب اور بر وقت مشورہ دے دیا جائے کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں جن کے لیے آپ اپنا کیریئر، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں. بہرحال جی جن کو اس آڈیو کے اوپر اعتراض ہے، میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ اس آڈیو کو یا تو کسی غیر ملکی کریڈیبل فورنزک آڈٹ میں لے کے جائیں یا ادھر لے کے جائیں. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے جناب فواد چودھری صاحب تو پھر آڈیو جو ہے وہ اصلی ہے اور آپ پکڑے گئے ہیں. ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ قوم کو لگانے کی کوشش کر رہے تھے، ٹرک الٹ گیا جی تو ٹرک پھڑیا گیا جی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.